ایک رائے یہ ہے کہ ایک وقت میں آ کر جنت بھی ختم ہو جائے گی، روح انسانی جہاں سے صادر ہوئی تھی نہیں لوٹ جائے گی، ذات بات یہ ہے ذرا ٹیڑھی کھیر، یہ صرف صوفیہ کا قول ہے، اگرچہ عقلی ہے، منطقی ہے، لیکن یہ کہ میں اب یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں اس دوسری رائے کا بھی قائل ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا۔ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ جنت اور دوزخ دونوں ابدی ہیں، ہمیشہ 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 ہمیشہ، کوئی اختتام نہیں ہے نہ جنت کا نہ دوزخ کا۔ لیکن امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شیخ اکبر جو صوفیاء کے ہیں، شیخ ابن عربی، اگرچہ ان دونوں میں بڑی بود ہے بہت سی چیزوں کے اندر، اور امام ابن تیمیہ جو ہے وہ بہت ہی سخت تنقید کرتے ہیں اور سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں شیخ ابن عربی کے لیے، محی الدین ابن عربی، لیکن یہ کہ اس معاملے میں ان دونوں کی رائے ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ جنت تو ابدی ہے، دوزخ ابدی نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا، چاہے وہ ارب سال کے بعد آئے، وہ ابد ہمارے اعتبار سے ابدی ہو، ہمارے اعتبار سے انفائنائٹی ہوگا، لیکن یہ کہ ایک وقت آئے گا کہ جہنم ختم ہو جائے گی، یہ ان کی رائے ہے، واللہ اعلم۔ یا جنت میں وائی فائی ہوگا، سب کچھ ہوگا بھائی، کسی آدمی کے وہم و گمان میں بھی وہ چیزیں نہیں گزری جو اللہ اسے جنت میں دے گا۔ بھیا سب کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی، اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ بھیا سب کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی، اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ بھیا سب کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی، اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ اپنی خدائی ہوگی نا، یہ ہو جائے یہ نہ ہو، اپنی خدائی ہوگی نا، یہ ہو جائے یہ نہ ہو، اپنی خدائی ہوگی نا، یہ ہو جائے یہ نہ ہو۔ کیا جہنم اور جنت ابدی ہیں مسلمان اور کافر کے لحاظ سے؟ دیکھیں قرآن کا جو اسلوب ہے وہ تو بالکل یہی بتا رہا ہے کہ جنت اور جہنم ابدی ہے۔ اختلاف جو پایا جاتا ہے وہ دوزخ کے کیس میں ہے، اور وہ بھی قرآن میں نہیں ہے، چند علماء کی رائے ہے۔ اس میں ٹاپ آف لسٹ صوفیوں کے امام جو محی الدین ابن عربی ہیں، اور سلفی اہل حدیث وہابیوں کے امام ابن تیمیہ، حالانکہ دونوں بالکل 180 ڈگری عقیدے رکھتے ہیں۔ ابن تیمیہ تو محی الدین ابن عربی کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے، آپس میں ان کے 200 سال کا فرق ہے، محی الدین ابن عربی پہلے ہیں، ابن تیمیہ بعد میں آئے، لیکن اس کے باوجود دونوں کا یہ نظریہ ہے کہ ایک نہ ایک دن جہنم ختم کر دی جائے گی۔ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ جنت اور دوزخ دونوں ابدی ہیں، ہمیشہ 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 ہمیشہ، کوئی اختتام نہیں ہے نہ جنت کا نہ دوزخ کا۔ لیکن امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شیخ اکبر جو صوفیاء کے ہیں، شیخ ابن عربی، اگرچہ ان دونوں میں بڑی بود ہے بہت سی چیزوں کے اندر، اور امام ابن تیمیہ جو ہے وہ بہت ہی سخت تنقید کرتے ہیں اور سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں شیخ ابن عربی کے لیے، محی الدین ابن عربی، لیکن یہ کہ اس معاملے میں ان دونوں کی رائے ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ جنت تو ابدی ہے، دوزخ ابدی نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا، چاہے وہ ارب سال کے بعد آئے، وہ ابد ہمارے اعتبار سے ابدی ہو، ہمارے اعتبار سے انفائنائٹی ہوگا، لیکن یہ کہ ایک وقت آئے گا کہ جہنم ختم ہو جائے گی، یہ ان کی رائے ہے، واللہ اعلم۔ اور بیسک پرنسپل انہوں نے یہ گھڑا ہے کہ جنت کے لیے جب بھی قرآن میں لفظ آیا وہ آیا خالدین فیہا ابدا، کہ جنتی جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، جبکہ جہنم کے لیے آیا ہے خالدین فیہا، جہنمی رہیں گے جہنم میں ہمیشہ۔ وہ کہتے ہیں ابدا کے الفاظ نہیں ہیں، تو وہ بھی میں نے ان کی ڈاکٹرن توڑی تھی کہ قرآن میں موجود ہے خالدین فیہا ابدا، جہنمیوں کے لیے بھی وہ آیات بھی موجود ہے۔ ماڈرن ایج میں اس مسئلے کو دو بڑے بندوں نے اٹھایا، جس طرح وہاں وہ 180 ڈگری ہے نا، یہاں پہ بھی دو بندے 180 ڈگری ہیں، ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ اور ہمارے استاد جاوید احمد غامدی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ دونوں نظریات میں ایک دوسرے کے بالکل خلاف ہیں، لیکن دونوں اس ماڈرن ایج میں اس مسئلے کو گود لیے ہوئے ہیں کہ جنت تو ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن جہنم کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا کروڑوں اربوں سال کے بعد۔ اور دلیل وہ بزرگوں سے لیتے ہیں یا قرآن کی اس آیت سے لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنتی جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش جب تک زمین و آسمان قائم ہے۔ یہ محاورتاً ایک بات ہو رہی ہوتی ہے قرآن میں، مگر تیرا رب چاہے۔
جو بھی معاملہ فرمائے. وہ کہتے ہیں اس میں جو آیا اور لیکن ساتھ آیا کہ تیرے رب کی عطا جو ہے وہ غیر محدود ہے. اس کا مطلب ہے جنت کے لیے آیا کہ اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ جنت ختم کر دی جائے. جہنم کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے الفاظ نہیں آئے ہیں, اس لیے جہنم کے چانسز ہیں کہ ختم ہو جائے. تو یہ کورالٹیز بنا کے انہوں نے اس طرح کے رزلٹ نکالے ہیں. بل ایک بات جو ہے نا وہ غامدی صاحب کی بڑی وزنی ہے, اس عقیدے کے اعتبار سے نہیں, لیکن اس میں بیان کرتے ہوئے انہوں نے ایک بات بڑی زبردست کی تھی کہ جنت اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو اس نے پورا کرنا ہے اہل ایمان کے ساتھ, کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اور یہ بات قرآن میں بار بار اس لیے ریپیٹ ہوئی کہ دنیا میں ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی شخص کو اس کی محنت کا پھل نہ ملے, تقدیر غالب آ جائے اور رزلٹ بالکل اپوزٹ آ جائے. آخرت میں ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا میں کسی شخص نے صحیح عقیدہ رکھا, اچھے اعمال کیے اور رزلٹ اپوزٹ آ گیا. اگر ریاکاری کی, شرک کیا, وہ تو ظاہر دنیا میں ہی پتا ہے کہ اس کا کوئی اجر نہیں ملنا. اس لیے اللہ تعالیٰ آخرت کے بارے میں کہتا ہے کہ وہاں پر بیڈ لک نہیں ہوگی کسی کے ساتھ. دنیا میں بیڈ لک ہو سکتی ہے کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قانون ابتلا رکھا ہوا ہے, یعنی آزمائش کے ساتھ جوڑا ہے. کسی کو دے کے اللہ آزماتا ہے, کسی سے لے کے. آخرت میں ایسا نہیں کرے گا کہ ہاں تو بڑا اچھا تھا دنیا میں, میں بڑا خوش ہوں لیکن جہنم میں تجھے پھینکتا ہوں. ایسا نہیں ہوگا. دنیا میں ہو سکتا ہے کہ ہاں بڑی تم نے اچھی محنت کی, تم ڈیزرو تھے, لیکن تم پہ میں یہ امتحان ڈالوں گا کہ اس دفعہ تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا, این پیپروں میں بیمار ہو جاؤ گے, ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, پیپر رہ جائیں گے. یہ آزمائش ہوگی. اسی لیے اللہ تعالیٰ کو قرآن میں بار بار یہ اعلان کرنا پڑا کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا, کہ کوئی شخص اس وسوسے کا شکار نہ ہو جائے کہ جس طرح دنیا میں بیڈ لک ہوئی تھی کہیں آخرت میں بھی نہ ہو جائے. آخرت کے معاملے میں بیڈ لک نہیں ہونی. جو شخص بھی اپنے رب کے ساتھ کمیٹڈ رہا ہے, آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں اس کا مقدر ہونے والی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ بات یاد رکھیے گا. بل غامدی صاحب نے اس کے ساتھ ایک چیز ایڈ کی کہ جنت تو اللہ کا وعدہ ہے لیکن جہنم اللہ کا وعدہ نہیں ہے, وہ اللہ کی وعید ہے. اگر اللہ تعالیٰ جنت نہیں دیتا نا تو وعدہ خلافی کرتا ہے. جو وعدہ خلافی کرتا ہے وہ خدا نہیں, اور جو خدا ہے وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. جو جھوٹ بولے وہ خدا نہیں, اور جو خدا ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. لیکن جہنم وعدہ نہیں ہے کہ جو یہ کرے گا میں اسے جہنم دوں گا انشاءاللہ, اس میں وہاں اس کا بڑا اکرام ہوگا, بلکہ وہ اللہ کی دھمکی اور وعید ہے. تو وہ تو اس کا اختیار ہے کہ ٹھیک ہے تو قابل تو اس کے تھا لیکن چل تجھے معاف کیا. اب اس میں تو اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا, نہ وعدہ خلاف کہہ سکتا ہے, کیونکہ وہ اپنے کسی وعدے سے پیچھے نہیں ہٹا. جو سزا دینی تھی وہ اس نے معاف کر دی. ہاں جو انعام دینا تھا اس سے اگر پیچھے ہٹتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے, وہ خدا نہیں رہتا پھر. اس لیے وہاں پہ تو ایسا نہیں ہوگا. لیکن یہ تو اس کا اختیار ہے نا. ہم تو یہ کہیں گے کہ اس کا تو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ کسی کے لیے جنت یا جہنم کا فیصلہ کرے, لیکن اس میں اگر ہم اس لیول پہ آگے چلے گئے تو پھر اس میں عقیدہ کفر بھی شامل ہو جائے گا. یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو موسیٰ علیہ السلام کو دوزخ میں اور فرعون کو جنت میں بھیج دے, نعوذ باللہ, تو یہ کلمات کفر ہے. اس کے لیے پتہ کیا بولا جائے گا, یہ محال ہے. اس میں یہ سوال بھی نہیں ہوگا کیا یہ اللہ کی قدرت سے باہر ہے. بھئی قدرت کا سوال ہی نہیں ہے. کوئی بھی نٹوریس چیز اللہ کی قدرت میں داخل ہی نہیں ہے. کیا اللہ کوئی ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے خود نہ اٹھا سکے؟ اب اس سوال کا آپ کیا جواب دیں گے؟ اس کا جواب ہے محال ہے. کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ہاں وہ ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے خود نہ اٹھا سکے, تو ایک مسئلہ تو آپ نے حل کر دیا کہ اس نے پتھر بنا لیا. تو جو خدا پتھر ہی نہ اٹھا سکے وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کیسے ہوا؟ دوسرا مسئلہ پھنس جائے گا. تو یہ فلسفیانہ سوالات تھے. یہ جب معتزلہ کے زیر اثر خلیفہ مامون الرشید کے دور میں عباسیوں نے فلسفے کی کتابیں عربی میں ٹرانسلیٹ کی نا, اس وقت یہ بحثیں پھر شروع ہوئیں, عقلی بحثیں. تو پھر علم الکلام ایجاد کیا گیا کہ ان باتوں کے جواب آپ نے کیسے دینے ہیں. اس کے لیے دو ٹرمز ڈیوائز ہوئیں, محال اور مقدور. محال وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں داخل نہیں ہیں, اور اس میں قدرت کا نقص نہیں ہے, بلکہ وہ بائی ڈیفینیشن ہی چیزیں غلط ہیں. کیا اللہ اپنے ساتھ کا کوئی اور خدا پیدا کر سکتا ہے؟ اس کا جواب اگر آپ دیں گے ہاں,
تو جب ایک اور خدا پیدا ہو گیا تو توحید کی نفی ہو گئی. پھر دوسری بات، جب وہ پیدا ہو گیا تو وہ تو خدا ہوئی نہ، وہ تو مخلوق ہے. خدا کی تو ڈیفینیشن ہے لم یلد ولم یولد. خدا تو پیدا نہیں ہوتا، وہ تو ہمیشہ سے ہے. اور اگر آپ کہیں کہ نہیں پیدا کر سکتا تو لوگ کہیں گے آپ نے قدرت کی نفی کر دی کہ اچھا یہ کام تو وہ نہیں کر سکتا. تو اس کا جواب یہ ہے یہ محال ہے، یہ بائی ڈیفینیشن ہی غلط ہے. اس کے اگینسٹ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مقدور ہیں، اگرچہ وہ اللہ نے کی نہیں ہوئی لیکن قدرت میں داخل ہے. مثلا کیا اللہ اس بات پر قادر ہے کہ زمین سے کوئی ایسی سیڑھی بنائے کہ ہم آسمان پہ چڑھ جائیں؟ ہم کہیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ایسی سیڑھی بنا سکتا ہے. اگلا سوال وہ کرے کہ وہ سیڑھی کی طرح، ہم کہیں گے بنائی نہیں ہے، لیکن بائی ڈیفینیشن ان اللہ علی کل شیء قدیر کے تحت وہ اس چیز کے اوپر قادر ہے. اگرچہ وہ کام ابھی اس نے نہیں کیا لیکن قدرت میں داخل ہے. کیا اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر ہے کہ بغیر شادی کے کسی عورت کو اولاد دے دے؟ ہم کہیں گے بالکل یہ بات مقدور ہے. اگرچہ عیسیٰ ابن مریم کے سوا کوئی اگزامپل نہیں ہے اور نہ قیامت تک کوئی اگزامپل ہوگی، ورنہ میں بتا دی جاتی. لیکن مقدور ضرور ہے، چاہے تو وہ کر سکتا ہے. بانج عورت کو اولاد پاسبل نہیں ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہاں مقدور ضرور ہے، اس کی قدرت میں داخل ہے، لیکن ایسا کرے گا نہیں وہ، سوائے یہ کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام مل گئے. باقی عموماً یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے. یا وہاں پہ حضرت سارہ کے لیے حضرت اسحاق پیدا ہو گئے، لیکن یہ چیز مقدور ضرور ہے، چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن عموماً دنیا کا قانون اس کے ساتھ اللہ نے نہیں جوڑا ہوا. کیا اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے کہ کسی کو آگ میں پھینکا جائے اسے آگ نہ کھائے؟ ہم کہتے ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن یہ اس کی قدرت میں داخل ہے. ایک دفعہ اس نے کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے. جنرل رول پھر بھی نہیں ہے وہ، یہ ذہن میں رکھیے گا. لیکن جنرل رول نہ ہونے کے باوجود محال نہیں ہے، مقدور ہے. اگرچہ وہ نہ کرے تب بھی مقدور ہے، یعنی قدرت میں داخل ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے. بس یہ ٹوٹل جو ہے جی فلسفہ علم الکلام یہ ہے جو میں نے آپ کو بیان کر دیا، جو یہ کئی سال بیچارے پڑھتے رہتے ہیں. پھر بھی آپ ان سے جا کے آج بھی اپنے ویسے چیک کرنے سے اپنے مفتیوں پوچھنا محال اور مقدور کیا ہوتے ہیں. یہ لفظ بھی کئی مفتیوں نہیں یہ پتا ہوتے. وہ جو تخصص فی التفسیر، تخصص فی الفقہ، اس میں جو کوئی تخصص کو زیادہ کر جائے نا اس کو پتا ہوتا ہے. عام جو درس نظامی ہے نا اس میں یہ بحثیں نہیں پڑھائی جاتی. لیکن یہ ایسی بحثیں ہیں کہ جو کسی زمانے میں مسلمانوں کی ضرورت رہی ہے، کیونکہ اس وقت فلسفی مد مقابل آ گئے تھے تو ان کو سیٹسفائی کرنا تھا. پھر اس میں پھر غلوب بھی ہوا، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، ذات کے بارے میں، اسماء و صفات کے مسئلے نکلے. یہ جو آپ کو اہل حدیث اٹھاتے ہیں وہ یہ جہمیہ ہیں جی، یہ مجسمہ ہے. استواء علی العرش کا کیا مسئلہ ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے؟ عرش کی اور اللہ کی کیا نسبت ہے؟ اب یہ وہ ٹیکنیکل بحثیں ہیں جن کا جواب صرف ایک ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ کی مثل ہو ہی کوئی نہیں سکتا، وہی سننے والا دیکھنے والا ہے. جب اس کی مثال بیان ہی نہیں ہو سکتی، لہٰذا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ اپنے عرش پہ ویسے ہے جیسے میں اپنی کرسی پہ ہوں. مثال آپ بیان نہیں نہ کر سکتے، کیونکہ میں تو مخلوق ہوں. مخلوق کی تو مثال ہو سکتی ہے، خالق کی مثال نہیں. قرآن میں ہے اللہ کی پنڈلی، اب اس سے کیا مراد ہے؟ وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. اللہ کی کرسی، اس سے کیا مراد ہے؟ وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. اللہ کی آنکھیں، اللہ کے ہاتھ، کیا ہم اس طرح مثال بیان کر سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ نہیں. تو قرآن میں کیوں آیا؟ بخاری مسلم میں کیوں آیا؟ بھائی اس لیے آیا کہ انسان کو سمجھانے کے لیے ریزیمبلنس والی بات کرنی پڑتی ہے، اور اسی کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں متشابہات. ریزیمبلنس والی چیزیں، ملتی جلتی چیزیں. جس طرح حوروں کے تصور کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عورت کی آزمائش رکھ دی، جنت کے پھلوں کے تصور کے لیے دنیا میں پھل رکھ دیے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ جو جنت کے پھل ہیں وہ ویسے ہوں گے جس طرح ہمارے یہ والے پھل ہوتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، جنت کی تو مثال بیان ہی نہیں کی جا سکتی، صرف اس لیے کہ یہاں پہ آپ کو ایک دھندلا سا تصور آئے.
اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں بیان کیا ہے کہ قرآن کی آیات دو قسم کی ہیں. ایک وہ آیات ہیں جو محکمات ہیں اور وہ کتاب کی اصل ہیں. یعنی وہ کیا ہے؟ نماز پڑھو، شرک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، بدکاری سے بچو. جو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں یا جن نافرمانی کے کاموں سے روکا ہے، یہ تمام ہے محکمات، اللہ کی طرف سے حکم. اور اللہ نے کہا کہ یہ کتاب کی اصل ہے. اور ساتھ ہی فرمایا دوسری ہے متشابہات، جن پہ صرف تم نے ایمان لے کے آنا ہے. ان کی تفصیلات اللہ کے ساتھ خاص ہیں. اور اہل علم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے، ہم سب پہ ایمان لاتے ہیں. اور ان کے جو معاملات ہیں، ان کی تفصیلات اللہ کے سپرد ہم کرتے ہیں. لیکن ساتھ یہ ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. حالانکہ متشابہات کا علم تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، لیکن جو علم میں راسخ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں. ہم بس اتنا ہی کہیں گے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اے عطا فرمانے والے، آمین. اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، تم دیکھو کہ جو شخص متشابہات کے پیچھے پڑا ہے تو سمجھ لو یہ وہی شخص ہے کہ جس کے دل کے ٹیڑھا ہونے کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں کر دیا. اور یہاں متشابہات کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں. جی شہید زندہ ہے، جی تو زندہ سے تو مانگ سکتے ہیں. جی قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا شہید زندہ ہے، نہیں لکھا ہوا ہے سرکار. قرآن میں لکھا ہے شہید زندہ ہے لیکن تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں، یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں. جب شعور ہی نہیں ہے تو پھر زندہ کہاں سے ہوا؟ اس کا مطلب ہے یہ والا زندہ نہیں، وہ آخرت کی زندگی میں ہے. وہ بیسیکلی جہاد اور قتال کے لیے اللہ تعالیٰ ابھار رہا تھا کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا یہ بھائی اگر جنگ میں نہ جاتے تو نہ قتل ہوتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انہوں نے تو ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لی آخرت کی، لہٰذا جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ اللہ کے حضور زندہ ہے، اللہ انہیں رزق بھی دیتا ہے. یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں زندہ ہے، ورنہ نبی علیہ السلام غزوہ احد کے موقع پہ جو امیر حمزہ شہید ہو گئے تھے، خیبر کے موقع پہ امیر حمزہ کو ہی بلا لیتے، قبر سے نکال کے ساتھ لے جاتے. اور اس سے بڑی پھکی یہ ہے کہ اگر شہید زندہ ہے تو شہید کی بیوی مرنے کے بعد عدت پورا ہو کے اگلا نکاح کیوں کر لیتی ہے؟ اگر وہ نکاح کر رہی ہے تو بدکار عورت ہے پھر وہ، کیونکہ اس کا خاوند تو زندہ ہے. نہیں وہ اور زندہ ہے. ہاں داڑھ تھلے آئے ہو نا میرے. اسما بنت امیس حضرت علی کے بھائی جعفر طیار کی بیوی تھی، غزوہ موتا میں شہید ہوئے. عدت پوری ہوئی تو حضرت ابوبکر نے نکاح کیا، ان سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے. حضرت ابوبکر فوت ہو گئے تو اسی اسما بنت امیس کے ساتھ حضرت علی نے نکاح کیا اور محمد بن ابی بکر کی پرورش بھی کی اور عبداللہ بن جعفر کی بھی، اپنے بھتیجے کی بھی پرورش کی. یہ دو بیٹے ایسے ہیں جو حضرت علی کے اس عورت کے پہلے خاوندوں سے، لیکن پرورش حضرت علی نے کی ہے. اور عبداللہ بن جعفر کو تو اپنی بیٹی زینب بھی دے دی جو کربلا میں ساتھ تھی امام حسین کے. ان کے دو بیٹے بھی اون اور محمد شہید ہوئے اور زینب نے دربار یزید میں خطبہ بھی دیا. تو شہید زندہ ہے لیکن آخرت کی زندگی کے ساتھ. اس لیے یہ جو اس طرح کے جو بحثیں آتی ہیں نا تو اس میں تھوڑی احتیاط کریں. اگلے دن ہمارے لائیو سیشن میں بھی ایک بھائی نے ڈاکٹر اسرار صاحب کی کوئی پرانی ویڈیو نکال کے نا کوئی 30-35 سال پرانی، جب وہ چاک کے ساتھ بلیک بورڈ کے اوپر پڑھا رہے تھے، وہاں سے وہ انہوں نے کہیں وہ دیکھ لی تھی، وہ نکال کے جی ہمیں بھیج دی کہ جی یہ ڈاکٹر اسرار صاحب تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جنت بھی ختم ہو جائے گی. میں نے کہا یار جہنم کے ختم ہونے کا تو انہوں نے کہا تھا کہ میرا نظریہ ہے، میرا ذاتی ایک کہنا ہے، لیکن جنت بھی ختم، پھر تو کام بھی مک گیا ہے. کیونکہ جنت اگر ختم ہو جانی ہے پھر تو یہ ساری تکلیفیں اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ. تو بیان القرآن میں تو ایسی، میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں نے بیان القرآن سنا ہے، اس میں انہوں نے ان آیات کے اوپر پوری بحث کی ہے قرآن حکیم کی، لیکن اس میں انہوں نے صرف جہنم کے ختم ہونے کا ذکر کیا تھا، جنت کے ختم ہونے کا نہیں. تو خیر بعد میں انہوں نے ویڈیو بھیجی تو وہ ویڈیو میں واقعی ڈاکٹر اسرار صاحب نے پتہ نہیں، اب وہ مسئلہ یہی ہے کہ جو بھی صوفیوں کے ساتھ بیٹھے نا اپنا بیڑا غرق کروا ہی لیتا ہے.
تو وہ انہوں نے صوفیاء کے حوالے سے وہ وحدت الوجود کو کرتے کرتے پتہ نہیں گراف بنا کے انہوں نے کہا پھر ایک دن ایسا بھی آئے گا سارے ہی دوبارہ اللہ کی ذات ہی صرف رہ جائے گی اور پھر سب کچھ ختم کر دیا جائے گا. اور ایک رائے یہ ہے کہ ایک وقت میں آ کر جنت بھی ختم ہو جائے گی, روح انسانی جہاں سے صادر ہوئی تھی نہیں لوٹ جائے گی. ذات بات یہ ہے ذرا ٹیڑھی کھیر, یہ صرف صوفیاء کا قول ہے, اگرچہ عقلی ہے منطقی ہے, لیکن یہ کہ میں اب یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں اس دوسری رائے کا بھی قائل ہوں, انا للہ و انا الیہ راجعون. عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا. توبہ توبہ, میں نے کہا جی ایسی تو جنت کے لیے پھر کوئی کوشش کرنی نہیں چاہیے, سیدھی سی بات ہے. ہاں ہم تو اس جنت کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں جس کا وعدہ اللہ نے اپنے پیغمبروں سے اپنی کتابوں کے ذریعے کیا ہے. ہاں جی, جو کبھی ختم نہیں ہوگی, جس کی نعمتوں کو کبھی زوال نہیں آئے گا, جہاں موت نہیں ہوگی, جہاں پہ کوئی بدحالی نہیں ہوگی, جہاں انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوگا, کبھی غمگین نہیں ہوگا, اور سب سے بڑھ کر اس کا رب کبھی بھی اس سے ناراض نہیں ہوگا اور اسے اپنا دیدار عطا کرے گا. اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو اگر ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس سے توبہ نہیں کی, ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. میں ان ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات نہیں کر رہا, یہ جو ڈمی میوزیم سے آئے ہیں, یہ ڈمی میوزیم والے بھی ڈاکٹر اسرار صاحب ان کو دکھا دیں. ڈاکٹر صاحب ایسا سامنے بھیج دو. میں اوریجنل والے ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات کر رہا ہوں. میرا حسن ظن ہے کہ وہ توبہ کر کے دنیا سے گئے ہوں گے. بہرحال اگر آپ فی نفسی عقیدے کی بات کریں, میں ہمیشہ شخصیات پہ فتوے نہیں لگاتا, صرف عقیدوں پہ, عبارتوں پہ لگاتا ہوں. یہ عقیدہ ڈنکے کی چوٹ کے اوپر گمراہی پر مبنی نہیں, صرف کفریہ عقیدہ ہے کہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ جنت بھی ایک نہ ایک دن ختم کر دی جائے گی, ہاں استغفر اللہ واتوب الیہ, یہ پورے قرآن کے اسلوب کے خلاف ہے. یہ جرت تو محی الدین ابن عربی نے نہیں کی, یہ جرت تو ابن تیمیہ نے نہیں کی. انہوں نے آدھی جرت کی کہ جی دوزخ ختم ہو جائے گی, لیکن جنت ختم ہونے کا ذکر تو انہوں نے بھی نہیں کیا. ایون غامدی صاحب نے جرت نہیں کی, انہوں نے بھی مانا کہ جنت ختم نہیں ہوگی, البتہ جہنم کے ختم ہونے کے چانسز ہیں. لیکن یہ جنت ڈاکٹر صاحب ساڑھی جنت بھی ختم کرو ہوئے سن, اور ڈاکٹر صاحب کا قصور نہیں ہے. جو بھی صوفیوں کے ساتھ لگے, صوفی بیڑا غرق کرواتے ہیں, کیونکہ یہ بیٹھ کے ضرب تقسیمیں لگاتے ہیں. ان کا جو سورس آف نالج ہے وہ قرآن و سنت نہیں ہوتا. یہ اللہ کی محبت میں بھی غلوف کرتے ہیں, یہ یاد رکھیے گا. صرف نبیوں کی محبت میں غلوف کرنا حرام, شرک یا کفر نہیں ہے, اللہ کی محبت میں غلوف کرنا بھی کفر ہے. کیونکہ پھر آپ اللہ کے ساتھ وہ صفات منسوب کر دیں گے جو اس کی ہے ہی نہیں ہے. مجھے بتائیں, جنہوں نے وحدت الوجود کا یہ نظریہ دیا, یہ پوری کائنات اللہ کے وجود کا حصہ ہے, تو کیا یہ اللہ کی نفرت میں انہوں نے کہا یا اللہ کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں. انہوں نے کہا ہم مان ہی نہیں سکتے اللہ کے سوا کوئی وجود ہے. تو اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ تھا کہ انسان بھی رب ہے, ہاں درخت بھی رب ہے, گھوڑا بھی رب ہے, اسی کے جز کے ٹکڑے ہیں یہ سارے. یہی پینتھیزم کا عقیدہ ہندوؤں کے ہاں بھی آیا, ہماؤست, اور وحدت الوجود کی بگڑی بھی شکل یہاں پہ بھی آئی. اگرچہ بعض صوفیاء اس کی تعویل کرتے ہیں جی ہم یہ والا وحدت الوجود مراد نہیں رہتے. اور یہی ڈاکٹر اسرار صاحب سے بھی مس ہینڈلنگ ہوئی وحدت الوجود کے مسئلے میں. پھر جب میری ان سے ملاقات ہوئی 2008 میں, تو انہوں نے کلیئر کٹ مجھے کہا کہ میں صوفیاء والے وحدت الوجود کو بالکل کفر شرک سمجھتا ہوں. یہ ڈاکٹر اسرار کا وحدت الوجود ہے کہ اس کائنات کا وجود ایک ہستی کی وجہ سے قائم ہے, باقی میں خالق اور مخلوق کا وہ فرق سمجھتا ہوں, ہم اس کا حصہ نہیں ہیں. میں نے کہا بس میرا اور آپ کا تو اختلاف اب ختم ہو گیا اس معاملے میں. انہی چیزوں پہ پھر اہل حدیثوں نے بھی ڈاکٹر اسرار صاحب کے اوپر فتوے لگائے تھے. بہرحال شکر ہے مجھے تو ان کی وفات سے 2 سال پہلے جو ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا جی یہ ایسا نہیں ہے. لیکن یہ اب اتنے سالوں کے بعد ایک اور ویڈیو سامنے آئی ہے, وہ تو خیر بہت پرانی ہے ان کی ویڈیو, وہ کوئی 80s کی ویڈیو ہے. تو ہو سکتا ہے وہ ان کی اس ایج کی ہے جب وہ لرن کر رہے تھے چیزیں, اور آہستہ آہستہ جب انہوں نے سیکھ لی تو پھر انہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ بالکل فراڈ کے اوپر مبنی ہے. اس لیے آپ دیکھیں کسی بھی شخصیت کو آپ نے اتھارٹی نہیں ماننا. اتھارٹی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے, بالکل یہ ذہن میں رکھیے گا. باقی کو بڑے سے بڑا بزرگ ہو, اسکالر ہو, عالم ہو,
امام ہو، مجتہد ہو، ایون کوئی صحابی بھی ہو، وہ اس کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے کسی معاملے میں. اب یہاں پہ بھی میں کئی ایک مثالیں دے سکتا ہوں بڑوں سے بھی، لیکن فائنل اتھارٹی قرآن و سنت کو آپ نے ماننا ہے. بالکل یہ کلیئر کٹ ہے. یہ چونکہ آپ کا سوال آیا تھا لہذا میرے پہ کیفیت طاری ہوئی تو میں نے یہ سارا کا سارا اس میں بیان کر دیا کہ قرآن و سنت کے نظریے میں تو نہ جہنم نے ختم ہونا ہے نہ جنت نے ختم ہونا ہے. باقی یہ اللہ کے معاملات ہیں. جہنم یعنی دوزخ وہ اس کی وعید ہے، وہ چاہے تو ختم بھی کر دے، اس سے اس کی صفت عدل چیلنج نہیں ہوگی. لیکن اگر وہ جنت کو ختم کرتا ہے پھر صفت عدل بھی چیلنج ہو گئی، پھر اس کی وعدہ خلافی والا معاملہ بھی ہو گیا، پھر تو قرآن کتابوں کا مقدمہ یہ سارے کا سارا ختم ہو گیا. سیدھی سی بات ہے. تو ایسا عقیدہ تو بالکل رکھنا کفر کے اوپر مبنی ہے. گمراہی نہیں ہے یہ جناب، کفر کے اوپر مبنی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا، گمراہی بہت چھوٹا ورڈ ہے، ایٹ لیسٹ کفر ہے اور قرآن کے خلاف ہے. باقی یہ جو بعض لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 60 سال کے شرک کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہو. جی ہونا چاہیے. یہ 60 سال کے عوض نہیں ہے سزا، اس جرم کی انٹینسٹی کے عوض ہے. شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر بغیر توبہ کیے بندہ مر جائے اور وہ جرم اس نے ایک دن کے لیے بھی کیا ہے، اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہی بنتی ہے، کیونکہ جرم بہت بڑا ہے. باقی یہ جو ہم سوچتے ہیں نا کہ کہیں ظلم تو نہیں لازم آ رہا، اللہ کی صفت عدل تو چیلنج نہیں ہو رہی، یہ اللہ کو پتا ہے کہ اس شخص کو اللہ نے کیا حالات و واقعات دیے تھے اور وہ مکاری کرتا رہا، اس نے حق قبول نہیں کیا. یہ ذہن میں رکھیے گا. بعض اوقات لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے علماء نے سمجھ نہیں، اور سمجھ آ رہی ہوتی ہے. کتنے پولیٹیشنز ہیں جب اپنی جماعتیں چھوڑتے ہیں تو بعد میں بالکل 180 ڈگری باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے انہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے. آج دیکھیں وہ سارے صحافی جو اس زمانے میں یہ کہا کرتے تھے کہ جی اس زمانے میں 2018 میں ہم لوگ الیکشن جیت کے آئے ہیں، آج وہ بھی مان رہے ہیں نہیں جی اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں جتایا تھا، اب اسٹیبلشمنٹ دوسری پارٹی کو جتا رہی ہے. لو جی اجماع امت ہو گیا جی، ہو گیا نا. اس وقت نہیں تھے مانتے، مان گئے نا اب. تو وقت کے ساتھ انسان مان جاتا ہے ان چیزوں کو. تو اس کا مطلب ہے اس وقت بھی انہیں سمجھ تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، جان بوجھ کے مکرے بنے ہوئے تھے. چلیں یہ تو دنیا کا معاملہ ہے. آخرت کے بارے میں جو کوئی مکرا بن گیا اور آپ کو بڑا ترس آ رہا ہے کہ اس بیچارے کو سمجھ نہیں آئی اس لیے یہ کر رہا ہے، وہ اللہ کو پتا ہے یہ مکرا بنا ہوا ہے، سمجھ آ رہی ہے. یہ آپ نے حساب نہیں لینا، اللہ نے لینا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ انسان کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک کہ حق اسے دکھا نہ دے. ذہن میں رکھیے گا یہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں کہ 100 سال کی زندگی ہو، کسی کو 20 سال میں بھی وہ حق دکھایا جا سکتا ہے جو دوسرے کو 60ویں سال میں جا کے دکھایا جائے. وہ 60 سال تک زندہ رہے گا وہ حق دیکھنے کے لیے. یہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے کہ میں نے حق دکھانا ہے، لہذا ترس نہ کھائیں اس حوالے سے اور اس کے لیے آپ دین کو بدل دیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. نہیں، اس کی بجائے دعوت و تبلیغ کا کام کریں، لوگوں کو سچائی بتائیں تاکہ وہ ہمیشہ کی جنتوں کو حاصل کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کے غضب کے مقام جہنم سے خلاصی پا سکیں. اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین. اور آخری بات میں اس میں کروں گا کہ اس کائنات میں توحید خدا کا کنسیپٹ ہی ایسا کنسیپٹ ہے کہ اگر کوئی ایک چیز اوور لک نہیں ہونی چاہیے تھی نا تو وہ خدا کا تصور ہے. روزانہ آپ کو سینکڑوں ہزاروں سگنلز ملتے ہیں، صرف اللہ اپنے ذات کے ساتھ پردے میں چلا گیا، اس کے علاوہ ہر چیز سامنے ہے، اس کی ذات سامنے نہیں ہے. باقی اس کی صفات کے ذریعے اس کی قدرتوں کا جو ظہور ہے وہ اتنا سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی ظاہر چیز ہی نہیں ہے. کائنات میں اگر کوئی چیز اوور لک نہیں ہونی چاہیے تھی نا انسان کی نظر سے تو وہ ایک خدا کا کانسیپٹ تھا. لہذا اللہ تعالیٰ جسٹیفائی ہے کہ کسی شخص کو شرک کرنے کے سبب ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینکے. البتہ اگر وہ اس وعید سے خود ہی پیچھے ہٹے یا کسی کی سزا معاف کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ سزا اگر معاف ہوئی بھی، تھیوریٹیکلی میں بات کر رہا ہوں،
जन्नत में वो शख्स फिर भी नहीं जा सकता। वो कुरान का फतवा है। हाँ, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। ये तो वो आ गया अल्टीमेट फतवा कि शिर्क माफ नहीं होगा। लेकिन बफर्ज मुहाल अगर कहीं कोई माफी वाला हुआ मामला तो फिर वो वाली आयत है, लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरियम व क़ालल मसीह या बनी इसराईल उअबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। बेशक जो कोई अल्लाह के साथ शिर्क करेगा, अल्लाह ने ऐसे शख्स के ऊपर जन्नत हराम कर दी है, उसका ठिकाना जहन्नम है, जहां वो रहेगा हमेशा हमेश। जन्नत हराम है ऐसे शख्स के ऊपर। अगर अल्लाह ताला जहन्नम को खत्म भी कर दे, जन्नत में फिर भी वो नहीं जा सकता, क्योंकि फिर कुरान वायलेट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ, तो इसलिए मेरे भाई इन दकीक बहसों में पढ़ने की बजाय चुप करके आखिरत की तैयारी करें, सीधी सी बात है। ठीक हो गया जी? आपका ये उसूल था कि आपने कोई ऐसा कीदा नहीं अपनाया जो आपसे पहले उम्मत का ना हो, फिर आप जन्नत में मिनी गॉड बनाने वाली बात कहां से? भाई ये मिनी गॉड का जो अकीदा है ना, ओरिजिनल मिनी गॉड, बरेलवियों के सारे बुजुर्ग ओरिजिनल मिनी गॉड है। हाँ, चाहें तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। ये तो दुनिया में गॉड मानते हैं अपने बुजुर्गों को। और पिछले दिनों मैंने अब्दुल कादिर जिलानी की किताब जो साबित है उनसे, ये वो किताब है जिसमें कोई इख्तलाफ नहीं, फुतूहुल गैब, जिसकी शरह इब्न तैमिया ने लिखी है, वाबियों के इमाम ने। और इस किताब के नोट्स पीर नसीरुद्दीन साहब ने अपनी किताब में लिखे हैं। फुतूहुल गैब में अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा है कि जो दुनिया में भी अल्लाह का सही ताबे फरमान बंदा बनता है तो अल्लाह ताला उसे कुन फयकून की क्वालिटी दुनिया में दे देता है। हालांकि ये जाली कीदा है, हम नहीं इसको मानते। जन्नत में देगा कुन फयकून की क्वालिटी, अपनी अपनी जन्नत में जो चाहेगा वो मिलेगा। तो वो कुन फयकून की जो क्वालिटी है ना, उसके लिए मैंने टर्म की थी मिनी गॉड। ये गॉड से मुराद यहां माबूद नहीं है। अगर इस लफ्ज से चिड़ा तो कुरान में भी मौजूद है। हजरत यूसुफ ने कहा था अपने मालिक के बारे में, जिसके वो गुलाम थे मिस्र में, कि मेरे रब ने मुझे अच्छे तरीके से रखा है, मैं उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। तो वो रब किसको कह रहे थे? अपने मालिक को। फिर वो जो दो ख्वाबों की ताबीर बताई थी, कहा था तुम में से एक अपने रब को शराब पिलाएगा। रब का लफ्ज है, तो अरबी जुबान में रब अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल होता है। बड़ा रब वो है, छोटे रब हमारे मां बाप भी हैं। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ हमारे रब इन दोनों पर रहम फरमा जिस तरह इन्होंने बचपन में मुझे पाला था। मां बाप भी हमारे रब हैं, पालने वाले हैं। लेकिन ये मिनी रब है, मेन रब वो है। लेकिन ये रब माबूद के मानों में नहीं है, माबूद एक ही है। और ये जो मिनी गॉड की जब मैंने बात की थी, मैंने उस वक्त भी कहा था खालिक और मखलूक का फर्क। जब मखलूक हो गया तो फिर रब तो ना रहा वो वाला। अगर कोई कहे कि ये वो गॉड है जो माबूद है और दूसरा ये मखलूक है, तो मखलूक के लिए अगर गॉड का लफ्ज कोई बोल रहा है मिनी गॉड के तौर पे, तो ये समझाने के लिए। और ये देखें मुफ्ती सईद साहब जिन्होंने इमरान खान साहब के निकाह पढ़ाए हैं 3 दफा, उन्होंने तो बकायदा वीडियो में कहा है, जब किसी ने कहा जन्नत में वाईफाई होगा, हाँ, तो उन्होंने कहा हाँ भाई जन्नत में तो सबकी छोटी छोटी अपनी अपनी खुदाइयां होंगी, अब इससे ज्यादा क्या बताऊं मैं। या जन्नत में वाईफाई होगा, सब कुछ होगा भाई। किसी आदमी के वहमो गुमान में भी वो चीज़ें नहीं गुजरी जो अल्लाह उसे जन्नत में देगा। भैया सबकी अपनी अपनी छोटी छोटी खुदाइयाँ होंगी, अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए। भैया सबकी अपनी अपनी छोटी छोटी खुदाइयाँ होंगी, अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए। भैया सबकी अपनी अपनी छोटी छोटी खुदाइयाँ होंगी, अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए। अपनी खुदाई होगी ना, ये हो जाए ये ना हो, अपनी खुदाई होगी ना, ये हो जाए ये ना हो, अपनी खुदाई होगी ना, ये हो जाए ये ना हो। हाँ, अब वो क्लिप हमारे स्टूडेंट्स की आंखों से फिर छुप नहीं सका, आ गया। देखिए जो जो ये मेरे ऊपर हमला करते हैं ना, अल्लाह ताला किसी ना किसी की जुबान पे जारी कर देता है। वाबियों के मौलवी ने नहीं बोला कि जब कभी भी कोई नबी किसी उम्मत में गया तो वहां के जो मुशरिक होते थे वो कहते थे कि हमने क्या दाढ़ी और सर के बाल धूप में सफेद किए हैं, ये कल का छोकरा आके हमें समझाएगा। दुनिया में आने वाले हर पैगंबर के साथ उसकी कौम ने जो पहला एतराज किया बुनियादी, वो यही था कि हमारे बाप दादा पागल थे, उन्होंने क्या दाढ़ियां धूप में सफेद की थी, क्या उनको कुछ पता नहीं था। ये कल का छोकरा आकर हमें ये समझाने लगा है दीन, ये कल का छोकरा आकर हमें ये समझाने लगा है दीन, ये कल का छोकरा आकर हमें ये समझाने लगा है दीन। 1,24,000 अंबिया के बारे में उसने ये मिसाल बयान की।
اور ظاہر کافروں کے ریفرنس سے بیان کی. کافر تو انبیاء کو پتہ نہیں کیا کچھ کہتے تھے. حضرت عیسیٰ ابن مریم کو یہودی آج تک کہتے ہیں آؤٹ آف ویڈ لاک, سن آف مین بولتے ہیں. سیدہ مریم کو وہ بدکار عورت کہتے ہیں, نعوذ باللہ. یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے, لیکن وہ ان کی گندگی ہے نا. جب ہم اس کو کوٹ کریں گے تو ہم تو نہیں نقل کفر نباشد. اب وہ سارے وہابیوں کو سانپ سونگ گیا. میں نے ایک جگہ جملہ بولا تھا, ساری اس گندگی کو جمع کرتے ہوئے تو انہوں نے کہا جس نے کہہ دیا جی کل کا چھوکرا. تو کافروں کے ریفرنس سے بات کی تھی. تو جو یہ اس طریقے سے حملہ کرتے ہیں ان کے اوپر الٹا پڑ جاتا ہے. تو منی گاڈ انہوں نے بات کی تھی, میں تو عبد القادر جیلانی دنیا منی گاڈ پہ کہنا ہے. تو یہ معبود اور عابد وہ فرق اپنی جگہ, ان معنوں میں خدا ایک ہی ہے. ویسے خدا کا لفظ فارسی میں ملاح کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. کشتی کا جو ملاح ہے اسے کہتے ہیں نا خدا. پتہ ہے آپ کو اردو زبان میں ناؤ خدا, ناؤ کہتے ہیں کشتی کو, خدا کہتے ہیں ملاح کو. فارسی زبان میں خدا کا لفظ اس لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس طرح کشتی کا چلانے والا ملاح وہ کشتی کا خدا ہے, اس طرح اس کائنات کا چلانے والا اس کو بھی ہم خدا ہی کہتے ہیں. لیکن فرق ہے. نبی الاسلام کے بارے میں قرآن میں ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو رؤوف الرحیم تو اللہ ہے, نبی کہاں سے رؤوف الرحیم ہو گئے؟ ہاں, اللہ ہے الرؤوف الرحیم, اور نبی اللہ کی اطاعت سے رؤوف اور رحیم ہے, وہ الرؤوف الرحیم نہیں ہے. تو یہ لنگوسٹک کا فرق ہے. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ یہ جو میں نے عقیدہ بتایا اس کے اوپر بھی اجماع ہے الحمدللہ کہ جنت میں ہر مؤمن اللہ تعالیٰ اسے اپنی کن فیکون والی کوالٹی بھی دے گا اپنے دائرے کے اندر. ظاہر الٹیمیٹ تو صرف اللہ کی ہے. دوسری, اللہ کو موت نہیں آئے گی, انسان کو بھی موت نہیں آئے گی. یہ وہ کوالٹی ہے جو اللہ اور بندے کی کامن ہو جائے گی. لیکن خالق اور مخلوق کا فرق ہے, عطائی اور ذاتی کا فرق ہے, لیکن کوالٹی بہت بڑی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. آپ کو اس کا ٹیسٹ کیا فیل کریں, میں ایک میری کلپ دیکھیں. یہ تو ٹاپک میں نے کچھ اور تھا, منی گاڈ کی جو ٹرم آئی, یہ ٹرم اس وجہ سے آئی تھی میں اللہ سے کیوں محبت کروں, وائی آئی لو گاڈ. بیسیکلی میں اس کو ایڈریس کر رہا تھا, اس میں نے چیز. تو اللہ کے فضل سے میں نے اس کو جس طریقے سے ایڈریس کیا ہے, کوئی بھی اس طریقے سے اس مقدمے کو پیش نہیں کر سکتا کہ میں خدا سے محبت کیوں کروں. ہم جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں نا, اللہ کی محبت کی وجہ سے نہیں کر رہے ہوتے, اللہ کے ڈر کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں. آج اللہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہو نا کہ نماز پڑھو تو جنت ہے, نہ پڑھو تب بھی جنت ہے, لیکن چھوٹے والی, سارے نے پیکج لے لینا. حلال اور حرام میں فرق کرو گے, بڑی جنت, خوب آرام کھاؤ, خوب بدکاری کرو, شراب پیو, چھوٹی جنت. لوگ کہیں گے ٹھیک ہے جی آتے ہی جنت. یہ جو انسانیت کا قبلہ درست ہے یہ اللہ کی محبت کی وجہ سے نہیں ہے, اللہ کے خوف کی وجہ سے. ہمیں قرآن و سنت کی جتنی دھمکی ہے نا وہ اللہ کی محبت کی طرف نہیں لے کے جاتی, ہمیں ہر وقت ڈراتی رہتی ہیں کہ اگر نہ کیا تو دوزخ ہی سوٹے گا. اب یہ جذبہ آپ کا اللہ کے ساتھ محبت کا کبھی بھی ڈیولپ نہیں ہوگا. یہ کیسے ڈیولپ کرنا ہے وہ پھر میں نے بتایا تھا. ایسے ڈیولپ کرنا ہے, میں اس رب سے کیوں نہ محبت کروں جو اپنی خدائی میں اکیلا تھا, چاہتا تو اکیلا ہی رہتا, محض اپنے کرم سے مجھے پیدا کیا, اس کے بعد مجھے کہا چند سالوں کی زندگی دے, تجھے میں اپنی خدائی میں ساتھ شامل کر لوں گا, اس حوالے سے کہ تو میرا بندہ, میں تیرا رب ہی رہوں گا, لیکن میں بھی ہمیشہ کے لیے ہوں, تجھے بھی ہمیشہ کے لیے رکھوں گا. میرا حکم بھی چلتا ہے, جو خواہش کرتا ہوں وہ ہو جاتا ہے, تجھے بھی جنت دوں گا, اس میں جو تو خواہش کرے گا وہ تجھے ملے گی. جب آپ یہ چیز سوچتے ہیں کہ یار میں 50-60 سال کی زندگی دوں اور مجھے اربوں خربوں سال کی ہمیشہ کی زندگی میں نہ کوئی تکلیف پہنچے, نہ بڑھاپا آئے, نہ کمزوری آئے, میرا حکم بھی چلے, اور سب سے آخری جو جنتی ہے اسے بھی اس پلانٹ ارتھ سے 10 گنا بڑی جنت ملنی ہے, 10 زمینیں ملنی ہیں. بخاری مسلم میں الفاظ ہیں جو آخر میں جنت میں جائے گا. یہاں 10 مرلے کا پلاٹ نہیں آپ لے سکتے, 10 پلانٹ ارتھ ملے اور وہاں آپ کا حکم چلے جو آپ چاہیں, اور وہ حکم بادشاہ والا نہیں کہ ہرکارے رکھنے پڑے, نہیں. آپ خواہش کریں کہ یہاں پہ یہ درخت اگ جائے, وہ اگ جائے. آپ خواہش کریں کہ اڑن تشتری اور جہاز میرے لیے آ جائے, وہ جہاز آ جائے, اور موت بھی نہ آئے, آپ کو بڑھاپا بھی نہ آئے, نماز بھی کوئی نہیں, شریعت کی پابندی بھی کوئی نہیں. آپ مجھے بتائیں یہ ساری کی ساری چیزیں یہ آپ کو اس خدا سے محبت کروائیں گی کہ واہ
یا اللہ تیری کتنی کرم نوازی ہے کہ تو اکیلا تھا مجھے بھی ساتھ شامل کر لیا، اگرچہ میں تیرا بندہ ہی ہوں، سب کچھ تیرا ہی ہے، لیکن ایک منی گاڈ مجھے بھی تو نے بنا دیا، وہ کوالٹیز مجھے دے دی۔ یہ منی گاڈ سے مراد خدا نہیں، وہ معبود والا معاملہ نہیں تھا۔ تو بریلویوں نے کہا کہ جی انجینئر صاحب نے شرک کر دیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بریلوی تو کہتے ہیں شرک مک گیا پھر بھی انجینئر صاحب نے کر دیتا ہے، تو میں کہا ہوں شکر ہے، تو انہوں پتہ لگا شرک والے مکہ نہیں۔ بریلویوں کے منہ سے میں شرک کا لفظ سنوں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، کیونکہ شرک ختم ہو چکا ہے، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب شرک کرتے ہیں، تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یار شکر ہے یار شرک کا لفظ بولا تو صحیح۔ شرک سے تو مطلب تم لوگ جو ہے نا وہ ہر توحید کی چیز کو گستاخی کہہ دیتے ہو، اور شرک کا لفظ سننا تمہاری چھیڑ بان کی ہوئی ہے۔ اپنے رویے میں نرمی اور احترام لائیں۔ کچھ لوگ آپ کے سخت لہجے کی وجہ سے آپ کی دلیل کو رد کرتے ہیں، نہیں ایسا کوئی نہیں ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو اس کا میں آپ کو چیک کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ آپ اس شخص کے سامنے قرآن کی آیت اور حدیث رکھیں، آپ رکھیں میرے ریفرنس کے بغیر، انشاءاللہ وہ رد کر دے گا، تو جواب مل جائے گا آپ کو۔ ہاں بالکل، میرے رویے سے کسی کو چڑ نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، میرے رویے سے کوئی چڑ نہیں ہے۔ غصہ ان کو دلائل سے ہے، ہاں میں جس پیشن سے بیان کرتا ہوں اس سے غصہ ان کو اس لیے آتا ہے کہ یہ جتنے پیشن سے بولتا ہے نا، 2-4 بندے ہمارے پھڑکا دے گا یہ، اور وہ فرقے کو ہمارے چھوڑ دیں گے، اس چیز کی ان کو پیڑ ہے، انداز کی بالکل نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں میں نے تو یہ کر لیا، آپ اس سے بہتر انداز میں خود کریں، مجھے مشورہ دیا میں نے مان لیا۔ آپ طارق جمیل صاحب کو جا کے ملیں، انہیں کہیں کہ چشتی رسول اللہ کے اوپر آپ اپنی میٹھی سی زبان سے ایک لیکچر ریکارڈ کرائیں اور تھانوی رسول اللہ کا رد کریں، اور ٹائم قیامت تک جائے ایک کرا کے دسو، تو آپ خود کریں۔ میری تو الحمدللہ زبان اس پلانٹ ارتھ پہ مجھ سے نرم بندہ ہی کوئی نہیں، جس کے سینے میں اتنے زخم ہو کہ اس امت کا جنازہ ان لوگوں نے نکال دیا ہے، تو وہ اپنی زبان سے قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں سختی سے بیان نہ کریں۔ میں نے تو اعلیٰ حضرت کی طرح یہ نہیں کہا کہ دیوبندیوں کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر، اور یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے ان کا ذبیحہ مردار ہی رہے گا، میں تو کبھی نہیں کہا۔ میں کہتا دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھیں، ہمارے بھائی ہیں، صرف ان کی اصلاح کی کوشش کریں۔ بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھیں، ان کی اصلاح کی کوشش کریں۔ میں نے کبھی نہیں کہا وہ ابھی سوراں دے سور، کہنا انہاں بڑے دے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ان گداواں نو خیر پا ہی دیں گے۔ چلو جی چلیے، او بھابیاں دی اذان اے تے کڑا دے اے تے سور دے سور چلو چلیے۔ میرا یہ دعویٰ ہے مجھ سے زیادہ نرم بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ہاں جو میرے والا کام نہیں کر رہا اور وہ نرم ہے، تو وہ بندے کا تو اس معاملے سے لینا دینا ہی نہیں ہے۔ یہ اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص کہے کہ علی بھائی آپ جب کرکٹ کھیلتے ہیں نا تو اتنا بڑا آپ نے بلہ اٹھایا ہوتا ہے، یہ گاف والی چھڑی سے آپ کرکٹ کھیلا کریں، اور میں کہوں گا بھائی اس سے کرکٹ نہیں کھیلی جا سکتی، کرکٹ بلے سے ہی کھیلی جائے گی، اور کرکٹ کا بال اور ہے، گولف کا بال اور۔ مولویوں کے لیکچر کا ٹاپک اور ہے، میرے لیکچر کا ٹاپک اور۔ میرا کام ہے سرجن والا، سیدھا گرائنڈر چلاواں گئے تھے، ایسا کر کے سینہ توڑ کے دل کڈ کے پھر بائی پاس کر کے اندر رکھاں گا۔ ہومیوپیتھک دوائی میں نہیں دے سکتا، مہربانی کرو۔ لو جی، اے میں نے آپ کی اس کے اوپر میری ویڈیو ویسے تفصیلی ریکارڈ ہے۔ انجینئر کی زبان بہت سخت ہے، وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں انشاءاللہ تعالی۔ انجینئر کی زبان بہت نرم ہے ماشاءاللہ۔ ایلو جی تھوڑا پورا تھدا میں مکا دیتا ہے، گرچہ مجھے یہ آلموسٹ کتنے گھنٹے لگے جی؟ 4 گھنٹے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے۔ اب 4 گھنٹوں کے بعد آپ نے کیا مجھ سے لینا؟ کدھر گئے ہو بھائی؟ آپ کو نہیں کہا، چلے اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وهيئ لنا من امرنا رشدا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا۔ اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام
ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے، چائنا کے، انڈیا کے، افغانستان کے، یمن، عراق، شام، پاکستان، جہاں کئی مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ حاضرین کے دلوں میں جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما۔ تمام مسلمانوں کی تمام دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں، دکھ تر، بیماریاں، دشواریاں دور فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، عالم اسلام کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، آمین۔